اب میں جلی جلی طریقہ بتاتا ہوں کہ نظر کی حفاظت ہوتی کیسے. بہت سے مرد بھی کہتے ہیں اور خواتین بھی کہتی ہیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. جلی جلی مختصر لفظوں میں بتا دیتا ہوں میں کہ دیکھو، جب بھی موقع ملے نا نظر کسی پہ ڈالنے کا، تو علماء کہتے ہیں کہ اس وقت یہ سوچ لے انسان، اس وقت یہ چیز سوچ لے کہ بس اس مرتبہ صبر کر لو. سمجھ رہے کیا سوچے؟ اس مرتبہ جھکا لو. خواتین کو فلموں کا شوق ہوتا ہے، ڈراموں کا شوق ہوتا ہے، اس میں بہت بدنظری ہوتی ہے. خواتین کی لیے بدنظری یہ بھی ہے کہ ایسی لڑکیوں کو، ایسی عورتوں کو ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ دیکھنا برہنہ جسم والے، پھر ان سے عورت میں بھی حیا آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے. جب اداکاراؤں کو دیکھیں گی کہ بھئی وہ ایسے برہنہ لباس کے ساتھ ناچ سکتی ہیں، گا سکتی ہیں، اور ایسے مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتی ہیں، تو ہم کیوں برقعوں میں سمٹ کے بیٹھے ہیں؟ یہ ذہن سازی ہوتی ہے، لازمی ہوتی ہے. اس لیے یہ بہت ایک گناہ ہے، اور یہ گناہ ایسا ہے کہ جو انسان کی فطرت کو بدلتا ہے، اس لیے اس کو ہلکا گناہ نہ سمجھیں. تو بس یہ سوچ لیا کریں جب دل بہت چاہ رہا ہو نا کہ آج ناغہ کر دیں گے، کل سے دیکھنا شروع کریں، بس اس دفعہ نہیں کرنا. یہ نہیں یاری بات سمجھ. جب دیکھنے کا دل چاہے تو کیا کر لیں، بس اس دفعہ چھوڑ، کل سے اگلی دفعہ. شیطان کہتا ہے اس دفعہ کر لو، کل سے توبہ کر لوں گا، یا پرسوں سے، یا ابھی تھوڑا سا جی بھر کے گناہ کر لینا تو پھر تسلی کے ساتھ توبہ کروں گا. آپ کیا کرنا ہے، اس دفعہ رہنے دو، اس کے بعد سے کر لوں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس دفعہ نہیں کرو بس. اور جب اگلی دفعہ موقع آئے پھر یہ سوچ لیں بھائی ایک دفعہ اور ہمت کر کے اس دفعہ چھوڑ دو، اگلی دفعہ شیطان کو بتائیں میں تیری خواہش پوری کر دوں گا، اس دفعہ رہنے. اور اس دفعہ یہ سوچ کے چھوڑ دیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے کہ ایک دفعہ نظر کا جھکانا 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے. یہ حدیث کی سند کی مجھے تحقیق نہیں، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ بہرحال ثابت ہے شریعت کے دوسرے اصولوں کی روشنی میں. اس لیے کہ قربانی پہ اللہ جو نوازتے ہیں وہ بغیر قربانی دیے ایسا نہیں نوازتے. اور آج نظر کی حفاظت کرنے میں جتنی بڑی قربانی ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کی کسی دوسری چیز میں اتنی بڑی قربانی نہیں ہے. بڑا مشکل کام ہوتا ہے مرد کے لیے اپنی نگاہوں کو جھکا دینا اس موقع پر، اور یہ سوچ کے جھکا لیا کریں کہ اللہ داؤد علیہ السلام سے کہہ رہا ہے قلیل من عبادی الشکور، اے داؤد دیکھ میرے تھوڑے سے بندے ہیں جو شکر گزار ہوں گے، تھوڑے سے ہی ہوں گے. تو آپ بتاؤ نظر اٹھانے والے زیادہ یا جھکانے والے؟ اٹھانے والے زیادہ. یہ سوچ کے جھکا لیں کہ بھائی دیکھنے والے تو بہت ہیں، دیکھنے والے بہت. اس پورے محلے میں اگر دیکھا جائے کتنی آبادی ہوگی؟ فرض کر لیں 1 لاکھ کی آبادی، کم سے کم اتنی تو ہوگی. اس نارتھ کراچی کا ایریا جو ہے 1 لاکھ تو ہوگی نا، میرا خیال زیادہ ہی ہوگی. فرض کر لیں 1 لاکھ کی آبادی میں اگر ہم وہ لوگ شمار کرنا شروع کر دیں جو نظر، وہ مرد یا وہ عورتیں شمار کرنا شروع کر دیں جو نظر جھکانے والی ہیں، تو میرا خیال ہے وہ 1 لاکھ میں بمشکل 100 ہوں گے. کیا خیال ہے؟ 100 ہوں گے بمشکل. یہی ریشو چل رہا ہے. تو ان 100 کی اللہ کی نگاہوں میں کتنی قدر ہوگی؟ اللہ کہے گا کھلا تو ان 1 لاکھ کے 1 لاکھ کو رہا ہوں گا، سب کو کھلا رہا ہوں. بارش برستی ہے سب پہ برستی ہے، گندم پیدا ہو کے سب کے پیٹ میں اترتی ہے، سب نے میری نعمتوں سے. آنکھوں میں بینائی ہر ایک کے ہے، مگر فلاں ہے جو میرے حکم پر عمل کر کے اس آنکھ کو صحیح استعمال کرتا ہے، اور باقی سارے کیا ہیں؟ غلط استعمال کر رہے ہیں. تو اللہ کی نگاہوں میں ہماری قدر و قیمت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، لیکن ابھی ملے گا کچھ نہیں. اگر ایسا ہوتا نا کہ ایک دفعہ نظر جھکاؤ تو جیب میں 100 روپے آ جائے فوراً. کسی خاتون کو بتایا جائے اگر آپ نے آج جو ہے نا ڈرامہ نہیں دیکھا یا فلم نہیں دیکھی، آج ٹیلی ویژن پہ کوئی ڈرامہ آئے گا یا فلم آئے گی وہ آپ نے آج نہیں دیکھی، صبح جب آپ اٹھیں گی تو 1000 روپے آپ کے پرس میں پڑے ہوئے ہوں گے. تو کیا خیال ہے فوراً چھوڑ دے گی نہیں چھوڑ دے گی؟ کیا خیال ہے؟ بھاڑ میں جائے اسٹار پلس اور فلانا پلس اور جو ہے نا وہ، مجھے لوگ بتاتے ہیں اسٹار پلس کا بہت تذکرہ کرتے ہیں کہ بہت ہی بےہودہ ہے، آپ اس پہ خصوصی دھیان کریں. اس لیے مجھے یہ چینل کا نام یاد رہ گیا. تو اگر پتا چل جائے کہ جی صبح بٹوے میں کیا ملے گا 1000، تو چھوڑنا آسان ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ چھوڑو بس ایسی کی تیسی. 1000 روپے پہ کھائیں گے پیئیں گے، خریداری کریں گے، شاپنگ کریں گے، روز اسی طرح سے ملنا شروع ہو جائے. اور مرد کو بتا دیا جائے تو مرد کے لیے تو 1000 روپے کی بھی آفر کی ضرورت نہیں، 50 روپے سے بتا دو اس کو. آدمی تو پیسوں کے لیے صبح سے شام بیچارہ جو ہے نا وہ گدھا بنا پھرتا ہے کہ پیسہ مل جائے کسی طریقے سے. اس کو بتا دینا بھائی تو یہ جو بڑی حسین جمیل خوبصورت سی لڑکی آ رہی ہے اور تیرے لیے بڑا مشکل ہے، تو کہتا ہے میں نظر نہیں جھکا سکتا، تو ایسا کر تو جھکا لے، میں 50 روپے تجھے دوں گا. تو میرا خیال ہے اسی کو کاروبار بنا لے گا، ایسی جگہوں پہ جا کے بیٹھے گا جہاں بہت زیادہ موقع ملے گا، اور پھر وہاں بار بار نظر جھکانے
کہ پیسے لے گا کہ بھئی یہ جو تاریخ روڈ پہ بیٹھا ہوں میں یہاں تو 100 روپے کی ہونے چاہیے، تو ایسا کرے گا یہ. پھر یہ سارے بہانے جو ہے نا کہ بڑا مشکل ہے اور میں کیسے کر سکتا ہوں اس دور میں، یہ تو مشکل کام ہے، یہ ساری باتیں سارے ڈھگوسلے جو ہے نا ختم ہو جائیں گے اس. تو یہ سوچ لیا جائے کہ بھئی ابھی اللہ 50 روپے بھی نہیں دے رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں بہت زیادہ دینا چاہتا ہے، بہت زیادہ دینا چاہتا ہے. وہ دینا کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں جنت کی حوروں کا کیسا نقشہ کھینچا، کیسا نقشہ کھینچا. ابھی خواتین بھی بیان سن رہی ہیں، میں زیادہ حوروں کا نقشہ نہیں کھینچتا، کیونکہ خواتین کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مردوں کو تو اللہ اتنی حسین و جمیل حوریں دے دیں گے تو ہمیں وہی پرانے والے ہی ملنے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہی پرانے والے شوہر جو تھے وہی آڑے ترچے سے ٹیڑے میڑے سے وہی. تو پھر ہمیں وہ اکثر خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں، تو اس کا جواب تو میں دیتا رہتا ہوں کہ کیوں ایسا اللہ نے مردوں کے لیے حوریں کیوں رکھی اور عورتوں کے لیے کیوں نہیں رکھا. کوئی حور جو ہے نا وہ اس کی وجہ کیا ہے وہ تو ایک الگ موضوع ہے. لیکن جنت میں دوسری نعمتیں کیا کم ہوں گی خواتین کے لیے؟ دوسری نعمتیں کیا کم ہوں گی؟ کیا تو ہوتا ہے نا بہت ساری نعمتیں نہ مل رہی ہوتی تو پھر ہم کہتے چلو ایک ہی نعمت ملے گی، یہ بھی نہیں مل رہی. جنت میں اتنی نعمتیں، شراب کی نہریں اور دودھ کی نہریں اور بہترین پانی کی نہریں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدہام متان، ایسے گھنے باغات قطوفھا دانیہ، ان کی ٹہنیاں پھلوں کے بوجھ سے زمین پہ جھکی ہوئی ہوں گی. یہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. من عمل صالحا من ذکر او انثى، اللہ فرماتے ہیں تم میں کوئی بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تو ہم ان میں سے کسی کے عمل کو بھی ضائع نہیں کریں گے. اللہ کوئی نعمت بدل عورت کو اس کے بدلے میں اضافی نعمت دیں گے جنت میں. وہ نعمتیں کیا ہوگی اس کی ہمیں تفصیل معلوم نہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں بتا دیا کوئی مرد ہو یا عورت کوئی بھی نیک عمل کرے گا تو میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا. اور یہ بھی بتا دیا کہ کم سے کم میری نظر میں جو عمل کا بدلہ ہے وہ ایک کے بدلے میں 10 ہے. کم سے کم بدلہ یہ ہے، ایک کے بدلے میں 10، ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی.